رب العالمین والسلام والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا ابو القاسم محمد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید الرحمن علم القرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ لوگ یہاں اس جلسے میں تشریف لائے، اپنے قیمتی وقت آپ لوگوں نے دیا، آپ سب کا شکر گزار ہوں اس کے لیے۔ بالخصوص بزم نور ادب اور اس کے صدر، سیکریٹری، آرگنائزر، تمام افراد کا اور آپ تمام مومنین کا کہ جن لوگوں نے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اس پروگرام کو منعقد کیا اور اپنے قیمتی وقت بھی دیے۔ یہ جو درس بچوں کے لیے دیا گیا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اس درس کو کیوں رکھا گیا۔ آنے والا زمانہ اتنا پرآشوب زمانہ ہے، ابھی زمانہ اتنا خراب چالو ہو چکا ہے، شروع ہو چکا ہے کہ انسان کو خود کو محفوظ رکھنا انتہائی سخت ہو چکا ہے۔ جبکہ ہم لوگ جس زمانے میں پیدا ہوئے اور جس زمانے میں بڑے، اس زمانے میں اتنی زیادہ مشکلات اخلاقی نہیں تھیں، اخلاقی طور پہ انسان کے لیے اتنی پریشانیاں نہیں تھیں۔ لیکن اب جو زمانہ آ رہا ہے اس میں بچوں کے اخلاق کو، بچوں کے اقدار کو، بچوں کے ذہن کو، بچوں کے دلوں کو یہ لوگ میلا کرنے کی کوشش کریں گے، سیاہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ کس طریقے سے؟ گناہ کے ذریعے سے، غلط فکروں کے ذریعے سے، غلط عادتوں کے ذریعے سے، غلط باتوں کے ذریعے سے، بد اخلاقی کے ذریعے سے۔ تو اب اگر ہمیں اپنے بچوں کو اس مقام پہ لے جانا ہے کہ جو مقام ہمیں تعلیم فرمایا گیا ہے اور جس کے لیے رسول اکرم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں مکارم اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہوں، وہ بدو عرب اس زمانے میں رسول اکرم نے آ کر کے یہ بتایا کہ ہم اخلاق کی تعلیم دینے آئے ہیں، ہم اخلاق سکھانے آئے ہیں۔ رسول نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہم نماز سکھانے آئے ہیں، ہم روزہ سکھانے آئے ہیں، ہم حج سکھانے آئے ہیں، سکھانے کے کبھی نہیں کہا۔ اس کے بارے میں انہوں نے حکم بتایا، یہ حکم پروردگار ہے، یہ ہے، یہ آپ کو انجام دینا ہے۔ لیکن جو سکھانے کی بات کی ہے وہ اخلاق سکھانے کی بات کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ انسان کا خود با اخلاق ہونا ہے۔ یعنی اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، تمام واجبات کو انجام دے رہا ہے، لیکن اس کے پاس اگر اخلاق نام کی چیز نہیں ہے تو شاید ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم اس کے اس اعمالوں میں کہیں نہ کہیں کٹوتی کر دے۔ لیکن اگر ایک انسان با اخلاق ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن خلق سے ملتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں آخر وقت میں آتے آتے ایک ایسا موقع ہے کہ جب پروردگار عالم اسے معاف کر دے، بخش دے اور اس کے مقام و منزل بڑھ جائے۔ لہذا ہمیں اپنے بچوں کے لیے ایک ایسا مستقبل تیار کرنا ہے کہ جس میں جا کر کے آگے وہ ایک ایسا کام کر سکے کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں اور آنے والی ہماری نسلوں کو محفوظ رکھیں۔ ہمارے ایک استاد وہ کہا کرتے ہیں کہ دیکھو، تم جب اپنی پہلے شادی سے لے کے چلتے ہیں زوجہ کے انتخاب کے لیے، جب تم زوجہ کے انتخاب کے لیے جاؤ یا اپنے والدین کو بھیجو تو یہ نہیں سوچو کہ تم اپنی بیوی کے انتخاب کے لیے بھیج رہے ہو۔ بہت اہم پوائنٹ انہوں نے کہا ہے، یہ نہیں سوچو، بلکہ یہ سوچو کہ تم اس خاتون کے لیے اپنے والدین کو یا خود جا رہے ہو اور اس خاتون کو اپنی زندگی میں لا رہے ہو کہ جو تمہارے وقت کے امام کے سپاہی کی ماں ہو، وقت کے امام کے سپاہی کی ماں ہوگی۔ اب تمہیں کیسی ماں چاہیے اپنے وقت کے امام کے سپاہی کے لیے، یہ تمہیں دیکھنا ہے۔ لہذا جب انسان اپنی اولاد کے لیے، اپنی ماں کے لیے اس کی آگے بڑھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس کے اخلاق کا کیا معیار ہے، اس کے خاندان کا کیا معیار ہے۔ با اخلاق ہونا چاہیے، بلند مرتبہ ہونا چاہیے، لوگوں کو بخشنے والے اور معاف کرنے والے ہونے چاہیے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ آپ جب اپنے بچوں کے ساتھ پیش آئیں، اب ابھی آپ کے بچے نہیں ہیں صرف، اب یہ وہ بچے ہیں کہ جو آنے والے زمانے میں امام زمانہ کے سپاہی ہیں۔
آپ ان کی تربیت اپنی اولاد کی طرح نہیں کیجیے، بلکہ آپ ان کی تربیت ایسے کیجیے کہ یہ آنے والے وقت کے امام زمانہ کے سپاہی ہیں۔ اگر آپ ہوتے تو امام زمانہ کے کیسے سپاہی بننا چاہتے تھے، ویسے ہی ان کی تربیت کیجیے۔ اور اگر ہم تربیت نہیں کریں گے اپنے بچوں کی تو یاد رکھیں کل ہم کو اس کا جواب بھی دینا ہوگا، اور یقین مانیے کہ جب امام زمانہ آئیں گے اور ہم سے سوال ہوگا، اور اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت میں کوتاہی کریں گے تو ہم سے سوال کا جواب دیتے نہیں بنے گا۔ لہٰذا سب سے زیادہ ضروری ہے وہ کوشش یہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کو صحیح کریں، ان کو اس طریقے سے تعلیم دیں، اس طریقے سے تربیت دیں، اس طریقے سے اخلاق بتائیں تاکہ کل کو جب معاشرے میں سماج میں وہ جائیں تو لوگوں کو لگے کہ ہاں یہ اسلام کا صحیح مسلمان بن کر کے آیا ہے، ایک ایسا انسان بن کر کے آیا ہے کہ جس کو واقع انسانیت کے بارے میں پتہ ہے۔ اور آپ دیکھیں اس چیز کے حوالے سے کہ تربیت کیا ہوتی ہے، ہمارے مقام معظم رہبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آخری تقریروں میں بیان کرتے ہوئے چلے گئے۔ ہر تقریر میں انہوں نے جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ قرآن کی تعلیم کے اوپر زور دیا ہے، یعنی ہمیں سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ کیا ہے، قرآن مجید کی تعلیم پہ غور فکر کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اور آخر میں جاتے جاتے انہوں نے صرف ایک جملہ کہا تھا کہ دیکھو یاد رکھو، تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں تمہارا مد مقابل ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میرا یہ جسم ناقص کسی کام کا نہیں ہے، تم اس جسم کو ختم کر دو گے، تم اس جسم کو مٹا دو گے، تم مجھے موت کے گھاٹ اتار دو گے، تم مجھے شہید کر دو گے، میں نہیں رہوں گا، لیکن یاد رکھو میں تمہارا مد مقابل نہیں ہوں، تمہارا مد مقابل یہ وہ جوان ہیں، یہ وہ بچے ہیں، یہ وہ اولادیں ہیں کہ جن کی روح میں، جن کے خون میں، جن کے عزم میں قرآن کی تعلیم ہے اور اہل بیت کی تعلیم ہے۔ تو اب ہمارا بھی فریضہ ہے کہ ہم اپنے رہبر کی اس تعلیم کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے بچوں میں بھی وہی قرآن لائیں، وہی عزم لائیں، تاکہ کل جب یہ کھڑے ہوں تو معلوم ہو سکے کہ ہاں یہ ہمارے رہبر کی تربیت کردہ اولادیں ہیں اور ان کے اسٹوڈنٹ اور شاگرد ہیں۔ لہذا اب بس دامن وقت میں بھی گنجائش نہیں ہے، ختم کرتے ہوئے چند کلمات آخری آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بچوں آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ جو آپ لوگ اتنے دن حاضر ہوئے، آپ لوگ یہاں آئے، آپ کا سب سے پہلے آپ کا شکریہ، کھیل چھوڑ کر کے آئے، اپنے کام چھوڑ کر کے آئے، لیکن تم لوگ یہاں پر حاضر ہوئے، درس میں آئے، جس طریقے سے اس 20 22 24 25 دن تم لوگ آئے ہو بیٹا، اسی طریقے سے ہر روز آدھا گھنٹہ 20 منٹ ضرور اس پہ کام کرنا۔ جو تمہارے پاس جانکار ہو، تمہاری طرف ہو، اس طرف ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، علم حاصل کرنے میں کبھی شرم نہیں کرنا۔ جو بھی تمہارے پاس ہو، جو تمہیں نہیں آتا ہو، اس سے آ کر کے سیکھنا۔ اگر کبھی تم لوگوں کے پاس کوئی بھی مسئلہ پھنس جاتا ہے، دانیال سے لے کر کے سب کے پاس میرا نمبر ہے، مجھے میسج کر دینا، لکھ نہیں پاتے وائس میسج کر دینا، ہم تم کو جواب دے دیں گے۔ ہو سکتا ہے جواب دینے میں 1 2 دن کی تاخیر ہو جائے، لیکن جواب ہم تم کو ضرور دیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ضرور کوشش کرنا۔ اور ان 20 22 24 25 دنوں میں اگر میری طرف سے تم لوگوں کے ساتھ میں کوئی بھی کوتاہی ہو تو ہمیں معاف کرنا اس کے لیے، اور انشاءاللہ اللہ تم لوگوں کو کامیاب کرے۔ اور آپ سب کے دعا ہے کہ آپ بھی ان بچوں کی کامیابی، کامرانی اور ایک بہترین مستقبل کے لیے دعا کریں، اور اس کے لیے درود بھیجیں محمد والے محمد۔